کہ حضرت یہ پہلے آفر کویسچن ہم لے لیتے ہیں پھر کالز لیں گے انشاءاللہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں۔ دیکھیں اس باب میں علماء کرام کا کابرین اسلام کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ قوی دلائل آپ کی نبوت پر ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کویسچن ہوا، آپ بیان فرما رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کویسچن کیا کہ کیا کوئی نبی سے اس کا امتی علم میں زیادہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، نبی کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ آپ سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ آپ نبی تھے اس زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وحی فرمائی کہ ایک ایسا شخص ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی حکمتوں کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تو چونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے اور پھر باقاعدہ آپ کی ملاقات ہوئی اور پھر حکمتوں کے بعض علوم آپ کو دیے گئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام بعض علوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھے، اور غیر نبی سے علم میں کبھی زیادہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کی نبوت پر دلائل زیادہ قوی ہیں۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہ نبی اور رسول کا علم امتی سے زیادہ ہوتا ہے؟ جی بالکل زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم میں کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو اسے تمام لحاظ سے ان پر فوقیت عطا فرماتا ہے، یعنی وہ اوصاف جو ایک نبی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور ہر ایسا وصف کہ اگر اس میں کمی ہو تو لوگ کراہت محسوس کر کے اس سے دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے ان کو محفوظ فرماتا ہے۔ چنانچہ وہ اعلیٰ خاندان کے ہوتے ہیں، ان کی مردانہ وجاہت ہوتی ہے، خوبصورت ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور دیگر اچھے اوصاف، تاکہ کوئی بروز قیامت یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ جی ان کے ساتھ تو ایسا مسئلہ تھا، اس وجہ سے میں کراہت محسوس کر کے قریب نہ آ سکا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اوصاف حمیدہ سے متصف کر کے اتمام حجت کر دیتا ہے، یعنی حجت کو، دلیل کو تمام کر دیتا ہے، اب کوئی عذر باقی نہیں چھوڑتا، اب بھی کوئی ایمان لے کر نہ آئے تو وہ قابل گرفت ہوتا ہے۔ لہٰذا اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کم ہے اور تمام مخلوق سے زیادہ ہے، اور شیطان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی کسی نبی کے زمانے میں ہو جائے تو وہ اس نبی کا امتی ہوتا ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے، ویسے ان کا وصف نبوت زائل نہیں ہوگا، وہ نبی بھی ہوں گے لیکن باقاعدہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اسی طرح جب شیطان بڑی لمبی عمر ہے، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس کو پیدا کیا گیا، یعنی ابلیس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو گویا کہ یہ آپ کی امت میں شامل ہوا۔ تو اس عقلی دلیل سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یقیناً شیطان کے علم سے بہت زیادہ ہے، جس کو علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایک چڑیا سمندر میں اپنی چونچ ڈال کر اسے اٹھائے اور اس کی چونچ سے قطرہ گرے تو تمام مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی چونچ سے گرنے والا ایک قطرہ، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی یا علوم کی مثال ایسی ہے جیسے وہ سمندر، اتنا وسیع علم ہے۔ تو اس لیے نبی کریم کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اہل نظر اور اہل محبت پہچانتے بھی ہیں۔ ایک یہ کویسچن ہوا کہ ایک بچی کی عمر 22-23 سال ہے، 4 اور بہنیں بھی ہیں، اب ایک لڑکا، گھر والے چاہتے ہیں کہ لڑکے سے اس کی شادی کرنا، گھر والوں نے پسند کیا ہے لیکن وہ لڑکی کو پسند نہیں۔ اب اگر وہ انکار کرتی ہے، ویسے ہی رشتے آج کل بہت کم آتے ہیں، تو پھر باقی 4 بہنیں بھی ہیں، وہ پرابلم، پھر وہ سب بہنیں کہتی ہیں تمہاری شادی پہلے ہوگی تو ہماری ہوگی۔ اب وہ بچی تذبذب کے عالم میں ہے۔